داؤد فیملی کے کاروبار کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک یتیم نوجوان احمد داؤد نے پتھارے پر کپڑے کے تھان لگانا شروع کیے اور پھر بمبئی میں یارن کی دکان کھولی۔ داؤد فیملی کا نام گزشتہ دنوں سے ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں زیر گردش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے حادثے میں جن 5 مسافروں کی ہلاکت ہوئی، ان میں سے 2 کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان اس آبدوز میں سوار تھے جو تفریحی مقاصد کے لیے بحر اقیانوس میں ڈوبے جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں گئی۔ داؤد فیملی کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے، مگر داؤد فیملی کا کاروبار ملک کے اندر اور باہر وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، جس کے علاوہ یہ خاندان صحت اور تعلیم جیسے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کاروں میں شامل داؤد فیملی نے 20ویں صدی کے اوائل میں ایک پتھارے سے کاروبار کا آغاز کیا، اور چند دہائیوں میں اس خاندان کا شمار خطے کے امیر ترین گھرانوں میں ہونے لگا۔ آج اس خاندان کی کئی درجنوں صنعتیں اور تجارتی ادارے ہیں۔ ان کا کاروبار پاکستان سے برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ داؤد فیملی کے سربراہ احمد داؤد کی پیدائش 1905 میں انڈیا کے صوبے کاٹھی واڑ کے علاقے بانٹوا میں ہوئی۔ ان کے والد تاجر تھے۔ انہوں نے صرف 3 جماعتوں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن میں ہی والد کی وفات ہو گئی، جس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری دادا پر آ گئی۔ احمد داؤد ایک پیکر و صاف نامی کتاب کے مصنف عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے 16 سال کی عمر میں پتھارے پر کپڑے کے تھان لگا کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا، جبکہ داؤد انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یتیم نوجوان احمد داؤد نے 1920 میں بمبئی میں یارن کی دکان کھولی تھی۔ عثمان باٹلی والا، جو احمد داؤد سے متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ سیٹھ احمد بتاتے تھے کہ ان کی والدہ ذہین اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا رہتا۔ میمن شخصیات پر کتاب کے مصنف عمر عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ انہوں نے کاٹن جیننگ پریسنگ فیکٹری کے علاوہ تیل کی مل اور ویجیٹیبل آئل کی فیکٹریاں قائم کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے داؤد فیملی کے دفاتر اور ان کی شاخیں کلکتہ، مدارس، کانپور، لدھیانہ اور دلی وغیرہ میں پھیل گئیں۔ عثمان لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خوردنی تیل کا کارخانہ لگایا تو پھر ان کے کاروبار میں وسعت آئی اور یہ کامیابی سے چل پڑا۔ اس کاروبار میں ان کے بھائی سلیمان داؤد، علی محمد داؤد، صدیق داؤد اور ستار داؤد بھی شامل رہے۔ بر صغیر کے بٹوارے اور قیام پاکستان کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے، جہاں وہ کچھ عرصہ رہے۔ بعد میں وہاں سے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے مانچسٹر اور پاکستان میں داؤد پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی قائم کی۔ پاکستان کے فوجی ادوار داؤد فیملی کے لیے سازگار رہے، پھر چاہے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت ہو یا جنرل ضیاء الحق کی۔ عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے پاکستان میں کاٹن کی بروکری شروع کی۔ ایوب خان کے دور میں حکومت میں کراچی میں ٹیکسٹائل فیکٹریاں غیر فعال ہو گئیں، جو سرکاری ادارے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے زیر انتظام تھیں، لیکن وہ انہیں چلا نہیں پا رہے تھے۔ لہٰذا ایوب خان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر یہ فیکٹریاں احمد داؤد کو دی جائیں تو اچھا پرفارم کریں گی۔ انہیں یہ پیشکش کی گئی تو انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ فیکٹریاں انہیں سپرد کی گئیں اور انہوں نے رقم ادا کر دی۔ اس سے قبل ان کے پاس لانڈی میں داؤد کاٹن ملز موجود تھی، جو 1952 سے کام کر رہی تھی۔ مغربی پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان میں بھی قسمت آزمانے چلے گئے۔ یہ موقع بھی ایوب خان حکومت میں انہیں میسر ہوا۔ وہاں کرنافلی پیپر ملز اور کرنافلی ٹیکسٹائل ملز مزدوروں کے احتجاج اور دیگر معاملات کی وجہ سے غیر فعال ہو چکی تھی۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق نواب آف کالا باغ نے سیٹھ احمد کو پیشکش کی کہ ان کو خرید لے۔ انہوں نے اس کو قبول کیا اور محنت کی تو یہ بحال ہو گئی۔ پیپر ملز اس وقت پاکستان کی واحد مل تھی جس میں بانس سے پیپر بنایا جاتا تھا۔ 17 جنوری 1969 میں نیو یارک ٹائمز نے اپنی اشاعت میں احمد داؤد فیملی کو پاکستان کا دوسرا سب سے امیر خاندان قرار دیا، جس کے اثاثوں کی مالیت اس وقت $200 ملین تھی۔
ان کے پاس کاٹن، وولن، ٹیکسٹائل، کیمیکلز، مائننگ، بینکنگ، انشورنس، پیپر اور فرٹیلائزر کے کارخانے تھے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے کرنافلی پیپر ملز، داؤد مائننگ، داؤد شپنگ سمیت کئی کارخانے اور کاروبار متاثر ہوئے۔ عثمان باٹلی والا بتاتے ہیں کہ ان دنوں ان کے نقصان کا تخمینہ 30 سے 35 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم کے نعرے کے ساتھ جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ان خاندانوں کی نشاندہی کی اور متنبع کیا کہ اس وقت پاکستان کو سرمایہ کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ خاندان اپنا سرمایہ واپس لائیں ورنہ وہ انہیں گرفتار کر لیں گے۔ بعد میں انہوں نے داؤد فیملی سمیت کئی خاندانوں کی املاک کو قومی تحویل میں لے لیا، یعنی انہیں نیشنلائز کر لیا۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق ان 22 خاندانوں میں سے 14 میمن گھرانے تھے اور داؤد فیملی دوسرے نمبر پر تھی۔ اس عرصے میں سیٹھ داؤد کو نظر بند کر دیا گیا اور جب وہ رہا ہوئے تو امریکہ چلے گئے۔ خیال ہے کہ اس وقت انہیں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ احمد داؤد نے امریکہ میں آئل ایکسپلوریشن کمپنی کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا اور ایک جگہ ڈرلنگ کی تو وہاں سے پٹرول نکل آیا اور ان کے اچھے دن دوبارہ آ گئے۔ جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قابض ہو گئے، اس دور میں احمد داؤد واپس پاکستان آ گئے اور ان کی صنعتوں اور سرمایہ کاری کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ خیال ہے کہ ان کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق ان کے 20 ایسے منصوبے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائیوں سلیمان داؤد، علی محمد داؤد، صدیق داؤد اور ستار داؤد میں تقسیم کیے اور ہر ایک کے حصے میں صنعتیں آئیں جن کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ پاکستان میں 1961 میں داؤد فاؤنڈیشن قائم کی گئی جس کا افتتاح جنرل ایوب خان نے کیا تھا۔ داؤد فیملی نے تعلیم کے فروغ پر توجہ دی۔ فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیٹھ احمد خان نے بتایا تھا کہ مشرقی پاکستان کے شہر میسور میں انہوں نے اسکول کی عمارت قائم کی ہے۔ اس کے ساتھ بورے والا میں گورنمنٹ کالج میں سائنس بلڈنگ کی تعمیر کرائی گئی۔ داؤد فاؤنڈیشن نے 1962 میں کراچی میں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی قائم کیا جو پاکستان کے نجی شعبے میں انجینئرنگ کی تعلیم فراہم کرنے والا پہلا پروفیشنل کالج تھا۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں اس کو نیشنلائز کر دیا گیا اور اس کا کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس آ گیا۔ کراچی میں 1991 سے قائم پاکستان میں گردوں کے سب سے بڑے ہسپتال انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ میں بھی داؤد فیملی کا بڑا کردار ہے۔ اس ہسپتال کے ڈاکٹر گور کے مطابق بشیر داؤد انہیں اربوں روپے کے عطیات کر چکے ہیں جس سے 3 بڑی عمارتیں تعمیر کی گئی۔ یہاں بچوں اور کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کی مشینری کی خریداری میں بھی معاونت کی جاتی ہے۔ سائنس کے فروغ کے لیے کراچی میں اپنی نوعیت کا پہلا سائنس میوزیم قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ داؤد فیملی اور بہت سے فلاحی کام کر رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔